क्या भारत बताएगा कि वो क्यों अब तक पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सका? क्या मोदी जी दरियाओं से भी दुश्मनी मोल लेंगे? क्या उनकी इतनी औकात है? अमेरिकी मुबस्सिर कहते हैं वाशिंगटन को पाकिस्तान की जरूरत है। अमेरिका मुतवाज़न रवैया रखेगा, भारत किसी गलत फहमी में न रहे। जंगबंदी लाइन पर पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज में मुसल्लह झड़पें जारी। पाकिस्तानी शहरियों ने जेर जमीन बंकर्स बनाने शुरू कर दिए। हुसैनी ब्राह्मण तो हमने सुने थे, ये यजीदी हिंदू न जाने कहां से आ गए। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। जी मोदी जी, आपने तो कहा था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हुआ तो कोई नहीं। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने सोचा कि पानी तो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने कहा था कि पाकिस्तान को एक कतरा भी पानी का नहीं देंगे। आपके वजीर बराए आबी वसाइल CR पाटिल, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खारजा JS शंकर ने भी एक आला सतही इजलास में कहा कि इंडिया यकीनी बना रहा है कि पाकिस्तान को पानी का एक कतरा ना मिले। लेकिन मेरे बाथरूम्स में, किचन में और हत्ता के खुरे की टूटी में भी ठाठे मारता हुआ पानी का जैसे सैलाब आ रहा था। खुरा समझते हैं ना आप? खुरा एक गहरा लफ्ज़ है। खुरा एक गहरा लफ्ज़ है। ज़्यादा क्या कहूँ, बस ये समझ लीजिए कि जब हम आपका खुरा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खुरा क्या होता है। कसम से मैं तो हैरान रह गया मोदी जी, आप इस कदर झूठे और फरेबी हैं। वैसे किसे धोखा दे रहे हैं आप? अपनी आवाम को या खुद अपने आप को? दरियाओं के रुख को मोड़ना आपके बस की बात ही नहीं। बस बोंगी दे मारी आपने, जो आप पर ही पलट गई है। सारी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। मशरकी और मगरबी दोनों अतराफ के दरिया तो इंसानियत के दोस्त हैं। वो अपने रुख पर बहते हुए सीधे पाकिस्तान को आए चले जा रहे हैं। और झेलम दरिया में तो अभी इतना ज़्यादा पानी आ गया है कि आपसे रोका ही नहीं गया। और आपके हुक्काम ने मुतल्लिका पाकिस्तानी हुक्काम को इसके पानी की आमद की इतला भी दी है। तो ये रही आपकी आबी जारहियत और इसका टोटल आउटकम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि दरियाए सिंध पर इंडिया ने एक और हमला करने की कोशिश की है। अब इस दरिया में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा? मोदी जी, इस बात पर CR पाटिल और दीगर भारतीय हुकाम बहुत तिलमिलाते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब तो उनके पास है नहीं। और शदीद हीजानी कैफियत में मुब्तला होकर इन लोगों ने बिलावल के खिलाफ ही ज़ियान बकना शुरू कर दिया है। यारो पानी रोको, पानी, फिर देखो क्या होता है। अच्छा, पानी तो आपसे रोका नहीं जा रहा, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी आपकी और हमारी जंगबंदी लाइन पर आपके सैनिक हल्के हथियारों से मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी अफवाज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। खसूसन लीपा सेक्टर इस वक्त भारतीय फायरिंग की जद में है। हमारे मुजाहिद शहरियों ने जेर ज़मीन बंकर्स की तामीर शुरू कर दी है। इलाका कोई नहीं छोड़ रहा, जबकि हमें मालूम है कि आपने सरहदी देहात खाली करा लिए हैं और आपकी मकामी आबादी को सख्त दुश्वारियों का सामना है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आपको पहलगाम हमले में गैर जानिबदाराना तहकीकात में शरीक होने की पेशकश की थी और कहा था कि हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला फिलफौर बंद कर दें। काकूल में फ़ौजी अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने फिर वाज़े किया है कि पानी हमारी लाइफ लाइन है। बंद किया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। चीन ने पाकिस्तानी तजवीज़ की हिमायत कर दी है। अब आप क्या करेंगे मोदी जी? चीन तो पहले ही आपको बहुत फेंटा लगा चुका है, पता है ना आपको। अब चीन का पानी भी बंद कर दें आप, फिर पता है आपको क्या होगा। चीन का पानी कैसे बंद करेंगे? पाकिस्तान का पानी तो आप बंद नहीं कर पाए। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंतहाई उकताहट के साथ कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला 1500 साल से चला आ रहा है। ये सूरत हाल बहुत बुरी है। दोनों मुमालिक कश्मीर पर जंग में उलझे हुए हैं, लेकिन ये दोनों मुमालिक अपने मसाइल का हल खुद ही निकालेंगे। दरअसल ट्रंप यूक्रेन और गजा तनाज़ात में उलझे हुए हैं और भारत इसे अमरीकियों की ढील गर्दान रहा है, जो एक खुशफहमी से ज़्यादा कुछ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक मजमून में मारूफ अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने कहा है कि वाशिंगटन को पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमरीका पाकिस्तान के हवाले से मुतवाज़न रवैया रखेगा और जनूबी एशिया के इस्तेहकाम में बिगाड़ का मूजब नहीं बनेगा। माइकल कुगलमैन के मुताबिक भारत को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि अमेरिका भारत की किसी फौजी कार्रवाई की हिमायत करेगा, लेकिन भारत का मीडिया और हिंदू जनता शदीद जंगी जनून में मुब्तला हो चुके हैं।
شہر شہر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور مشل بردار جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ انڈین وزیر خارجہ جی ایس شنکر نے اسرائیل سمیت مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سعود سے بھی بات چیت کی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار، صحافی، مبصر اور خصوصاً سابق فوجی افسر عملی طور پر تو کچھ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، لیکن یہ سب اپنی اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے پورے ملک میں جنگی ماحول ترتیب دے رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز کی سرخیوں نے فضا گرم کر رکھی ہے، جبکہ اخبار بھی جنگی جنون سے لتھڑے ہوئے مضامین چھاپنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی مضمون کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سی راجا موہن اور بھانو پرتاپ مہتا خاص طور پر زہر افشانی میں لگے ہوئے ہیں اور بھارتیہ ہندو جنتا میں اشتعال کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ اب ذرا بھارتی ٹیلی ویژن چینلز پر جاری زبان و بیان کی سرکس ملاحظہ کریں اور ان پر ہمارے رد عمل کے پس منظر میں موجود دانش کی لذت کو بھی نفسیاتی طور پر محسوس کریں۔ اب ایک ہیڈ لائن ہے انڈین میڈیا کی، بھارتیہ آرمی چیف کشمیر میں۔ اور بھائی ہم کیا کریں، ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کشمیری ان پر بھی حملہ آور ہو جائیں، انہیں بچا کے رکھیے گا، کیونکہ بادشاہ مارا جائے تو شطرنج کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے۔ اب دوسری احمقانہ ہیڈ لائن دیکھیے، ہندوستان کی بڑی تیاری، پاکستان آرمی چیف کے لیے پل پل بھاری۔ اور بھائی کون سی تیاری؟ بحری بیڑا نکالا آپ نے، شوشا ماری اور پھر واپس اپنی بندرگاہ کو چلا گیا، یہ ہوتی ہے آپ کی بڑی تیاری؟ اچھا اب تیسری سرخی دیکھیے آپ، اسلامی شدت پسندوں کو پالنے والوں کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ اور بھائی پہلے اسلامی شدت پسند کس کو کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ، ہمت کریں، شور نہ مچائیں، کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ جنہیں آپ شدت پسند کہتے ہیں وہ مجاہدین ہیں اور انہیں چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ اچھا اب یہ شہ سرخی بھی ملاحظہ کریں آپ، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ کیا آپ کی بکری کے ہاں ہاتھی کا بچہ ہونے والا ہے مودی جی؟ مودی جی بڑی تو بس اللہ ہی کی ذات ہے، وہی آپ کے چوہے کے سائز کے دماغ کو کچھ بڑا کرے، شاید انہیں کچھ سمجھ میں آئے کہ وہ جنگ کے نام پر بھارت کی تباہی کا منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں۔ اور یہ شہ سرخی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ تو بالکل ہی حماقتوں کا حاصل ہے، وہ جنگ جو پاکستان لڑے بغیر ہی ہار گیا۔ او بھائی دل ہارنا تو سنا تھا کہ دل کی جنگ لڑے بغیر کیسے ہاری جاتی ہے، یہ بندوقوں کی جنگ ہے، زنانیوں کی نہیں، زنانوں کی بھی نہیں۔ مودی جی یہ لڑ کر جیتی جاتی ہے، لڑنا چاہتے ہیں لڑکے دیکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا اب ادھر آ جائے بھارتی آرمی چیف کی طرف، اپیندر دویدی وہ مسلسل مقبوضہ جموں کشمیر میں موجود ہیں۔ قابض بھارتیہ فورسز کی جانب سے وادی اور ملحقہ علاقوں میں گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے، سینکڑوں بے گناہوں کو پکڑا جا چکا ہے، لیکن حملہ آوروں میں سے کوئی نہ پکڑا جا سکا ہے اور نہ کسی کی درست شناخت ہو پائی ہے۔ اور مقبوضہ وادی میں بھارتی استبدادی فورسز کے خلاف عوامی غیظ و غضب میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نفرت، بغض اور سازش کی عادت سے مجبور بھارت نے کھیل کا میدان بھی میدان جنگ بنا دیا ہے۔ بھارت کے جیولن سٹار نیرج چوپڑا نے اپنے نام سے منسوب ٹورنامنٹ میں پاکستانی ورلڈ چیمپئن ارشد ندیم کو مدعو کر رکھا تھا، اور اب نیرج چوپڑا کو بھارتیہ عوام اور میڈیا کے نفرت انگیز رویے کا سامنا ہے۔ اسی طرح آپ نے فواد خان کی جو فلم ہے اس کی ریلیز بھی بند کر دی ہے، اور فلموں میں اور کھیلوں کے ذریعے ان کو بند کر کے آپ مقابلے کریں گے؟ یہ ہوتی ہے آپ کی جنگ، یہ عورتوں کی لڑائی ہے، یہ مردوں کی نہیں ہے۔ مردوں کی لڑائی لڑیے، مودی سرکار کو چاہیے کہ وہ مردوں کی لڑائی لڑے، مسلمان دشمنی مت کرے۔ پورے ہندوستان کی اس وقت آپ نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے اور ایسی ایسی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سے ساردا بائی نام کی ایک عورت جو کہ ہندو تھی، ان کی 35-40 سال برس پہلے اڑیسہ میں شادی ہوئی، وہ وہاں پہ گئیں، ان کے بچے بچیاں ہوئے، ان کے بچے بچیوں کے آگے بچے بچیاں ہو چکے ہیں، یعنی دادی بن چکی ہیں، وہ نانی بن چکی ہیں وہ، اور ان کو انہوں نے اب تک نیشنلٹی نہیں دی ہے اڑیسہ والوں نے اور ہندوستان والوں نے، اور اب ان کو کہا ہے کہ آپ ہندوستان سے نکل جائیں۔ اب دیکھیے، یعنی آپ اپنی دادی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر سے وہ نکل جائیں۔ حد ہو گئی ہے آپ لوگوں کی، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی کیسا جنون ہے آپ کا۔ پھر یہ سیما حیدر نام کی ایک خاتون تھی، وہ مسلمان تھیں اور انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کے ایک ہندو کے ساتھ شادی کر لی، سیما حیدر کو بھی آپ نے کہا وہاں سے نکل جائیں۔ مودی جی مسلمانوں کا بھارت کی تعمیر و ترقی میں کردار تاریخی طور پر ثابت ہے۔ ابھی حال ہی میں خبریں پڑھیے، اخبار پڑھیے، اپنے مہاراشٹر کی پہلی مسلمان بچی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کی افسر منتخب ہو گئی ہے۔ نو منتخب IAS افسر ادیبہ کے والد اشفاق احمد پیشے کے لحاظ سے ایک رکشہ ڈرائیور ہیں۔
آپ اندازہ کر لیں، اشفاق احمد نے اپنی بیٹی ادیبہ کو IAS افسر بنانے کے لیے اپنا رکشہ بیچ دیا، اپنا گھر بیچ دیا، اور حتیٰ کہ اس وقت وہ بہت سے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ مسلمان بھوکے مر جاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے ضرور ضرور آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ دراصل مسلمانوں کی بالعموم اور خصوصاً کشمیریوں کی زندگیاں تنگ کر کے بھارت نے اپنا ناطقہ اپنے ہاتھوں بند کر رکھا ہے۔ ڈل جھیل کے اصل مالکوں سے حق اقتدار اور حق حیات آپ نے چھینا تو کیا ہوا؟ مقبول بٹ ہوا، برہان وانی ہوا، اڑی ہوا، پلوامہ ہوا، پہلگام واقعہ ہوا۔ اب پاکستان کو کوسنے سے کیا حاصل؟ لگتا ہے مشہور پاکستانی شاعر محسن نقوی کی تنبیہ آپ نے نظر انداز کر دی۔ گہری خاموش جھیل کے پانی کو یوں نہ چھیڑ، گہری خاموش جھیل کے پانی کو یوں نہ چھیڑ، چھینٹے اڑے تو تیری قبا پر بھی آئیں گے، چھینٹے اڑے تو تیری قبا پر بھی آئیں گے۔ اس وقت سارے بھارت میں کشمیریوں کے جان و مال محفوظ نہیں رہے، جا بجا کشمیریوں پر ہندو متعصب گروہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بالفرض بھارت پاکستان پر حملہ آور ہوا تو ایک مار تو اسے پاکستان سے پڑے گی اور دوسری مار ملک کے اندر سے پڑنی شروع ہو جائے گی، اور ایسے بھارت ایک ڈراؤنے خواب کی طرح بیداری کی قوت سے خود بخود تحلیل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا اگر آپ کی حرکتیں بند نہ ہوئیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو، پاکستان کو، بھارت کو بھی، جی ہاں بھارت کو بھی، بھارت میں بھی انسانیت رہتی ہے، اور پورے برے صغیر کو اور پوری دنیا کو مودی سرکار اور اس کی کابینہ کے جنگی جنون سے محفوظ رکھے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے ہندوستان کے حسینی برہمنوں کے ذکر سنے تھے، یہ یزیدی ہندو پتہ نہیں کہاں سے میدان میں آ گئے ہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔